والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے رہتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں، ان پر لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نافرمان بندوں کی علامات۔ مومنوں کی صفتیں گزشتہ آیات میں بیان ہوئیں اور احادیث میں ذکر کی گئیں کہ وہ وعدے کے پورے، رشتوں ناتوں کے ملانے والے ہوتے ہیں۔ پھر ان کا اجر بیان ہوا کہ وہ جنتوں کے مالک بنیں گے۔ اب یہاں ان بد نصیبوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ان کے خلاف خصائل رکھتے ہیں، نہ اللہ کے وعدوں کا لحاظ کرتے تھے، نہ صلہ رحمی اور نہ احکام ربانی کی پابندی کا خیال رکھتے تھے۔ یہ لعنتی گروہ ہے اور برے انجام والا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، منافق شخص کی 3 نشانیاں ہیں: باتوں میں جھوٹ بولنا، وعدوں کے خلاف کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جھگڑوں میں گالیاں بکنا۔ اس شان کے لوگ رحمت الہی سے دور ہیں، ان کا انجام برا ہے، یہ جہنمی گروہ ہے۔ یہ 6 خصلتیں ہوئیں جو منافقین سے اپنے غلبے کے وقت ظاہر ہوتی ہیں: باتوں میں جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، اللہ کے عہد کو توڑنا، اللہ تعالیٰ کے ملانے کے حکم کی چیزوں کو نہ ملانا، ملک میں فساد پھیلانا، اور یہ جب دبے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان خصلتوں سے اپنے رحم و فضل سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں اور گھٹاتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ تو جواب دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف جھکے اللہ اسے راستہ دکھاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دنیا کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ جس کی روزی میں کشادگی دینا چاہیں قادر ہیں، جسے تنگ روزی دینا چاہیں قادر ہیں۔ یہ سب کچھ حکمت و عدل سے ہو رہا ہے۔ کافروں کو دنیا پر سہارا ہو گیا، یہ آخرت سے غافل ہو گئے، سمجھنے لگے کہ یہاں کی کشادگی کوئی حقیقی اور بھلی چیز ہے، حالانکہ دراصل یہ مہلت ہے اور شروع ہے، آہستہ پکڑ ہوگی، لیکن انہیں کوئی تمیز نہیں۔ مؤمنوں کو جو آخرت ملنے والی ہے اس کے مقابل تو یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں، یہ نہایت ناپائیدار اور حقیر چیز ہے۔ آخرت بہت بڑی اور بہتر چیز ہے، لیکن عموماً لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے اپنے کلمے کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اسے کوئی سمندر میں ڈبوئے اور دیکھے کہ اس میں کتنا پانی آتا ہے، جتنا یہ پانی سمندر کے مقابلے پر ہے اتنی ہی دنیا آخرت کے مقابلے میں ہے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد میں ہے کہ ایک چھوٹے چھوٹے کانوں والے بکری کے مرے ہوئے بچے کو راستے میں پڑا ہوا دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا، جیسا یہ ان لوگوں کے نزدیک ہے جن کا یہ تھا، اس سے بھی زیادہ بیکار اور ناچیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری دنیا ہے۔ جنتیوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ مشرکین کا ایک اعتراض بیان ہو رہا ہے کہ اگلے نبیوں کی طرح یہ ہمارا کہا ہوا کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا۔ اس کی پوری بحث کئی بار گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ہے، لیکن اگر پھر بھی یہ ٹس سے مس نہ ہوئے
یعنی ایمان قبول نہ کیا اور آپ کی نہ مانی، تہس نہس کر کے اڑا دیے جائیں گے۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ ان مشرکین کی چاہت کے مطابق میں صفا نامی پہاڑ کو سونے کا کر دیتا ہوں، زمین عرب میں میٹھے دریاؤں کی ریل پیل کر دیتا ہوں، پہاڑی زمین کو زراعتی زمین سے بدل دیتا ہوں، لیکن پھر بھی اگر یہ ایمان نہ لائے تو انہیں وہ سزا کروں گا جو کسی کو نہ ہوئی ہو، اگر چاہو تو یہ کر دوں اور اگر چاہو تو ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رہنے دوں۔ تو رسول اللہ نے دوسری صورت پسند فرمائی، یعنی توبہ اور رحمت کا دروازہ اے اللہ ان کے لیے کھلا رہنے دیجئے، ان کو عذاب نہ کیجئے۔ سچ ہے ہدایت ضلالت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، وہ کسی معجزے کے دیکھنے پر موقوف نہیں۔ بے ایمانوں کے لیے نشانات اور ڈراوے سب بے سود ہیں۔ جن پر کلمہ عذاب صادق آ چکا ہے وہ تمام تر نشانات دیکھ کر بھی مان کر نہ دیں گے۔ ہاں عذابوں کو دیکھ کر تو پورے ایماندار بن جائیں گے، لیکن وہ محض بیکار چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 111 میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا إِلَىٰ آخِرِ الْآیَةِ، جس کا ترجمہ ہے یعنی اگر ہم ان پر فرشتے اتارتے اور ان سے مردے باتیں کرتے اور ہر چھپی چیز ان کے سامنے ظاہر کر دیتے، جب بھی ان کافروں کو ایمان نصیب نہ ہوتا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں اکثر جاہل ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے، اللہ سے مدد چاہے، اللہ کی طرف عاجزی کرے، وہ راہ یافتہ ہو جاتا ہے۔ جن کے دلوں میں ایمان جم گیا ہے، جن کے دل اللہ کی طرف جھکتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، راضی خوشی ہو جاتے ہیں، اور فی الواقع اللہ کا ذکر اطمینان دل کی چیز ہے۔ ایمانداروں اور نیکاروں کے لیے خوشی اور نیک فالی اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کا انجام اچھا ہے، یہ مستحق مبارکباد ہیں، یہ بھلائی کے سمیٹنے والے ہیں، ان کا لوٹنا بہتر ہے، ان کا عمل نیک ہے۔ مروی ہے کہ طوبہ سے مراد ملک حبش ہے اور نام ہے جنت کا، اور مراد اس سے جنت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جنت کی جب پیدائش ہو چکی اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا۔ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت کا نام بھی طوبہ ہے کہ ساری جنت میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، ہر گھر میں اس کی شاخ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھ سے بویا ہے، لؤلؤ کے دانے سے پیدا کیا ہے، اور بحکم الہی یہ بڑھا اور پھیلا ہے۔ اسی کی جڑوں سے جنتی شہداء اور شراب اور پانی اور دودھ کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، جس نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ پر ایمان لایا اسے مبارک ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں اسے بھی مبارک ہو اور اسے دگنی مبارک ہو جس نے مجھے نہ دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ ایک شخص نے پوچھا طوبہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جنتی درخت ہے جو 100 سال کی راہ تک پھیلا ہوا ہے، جنتیوں کے لباس اس کی شاخوں سے نکلتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت میں ایک درخت ہے کہ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے گا لیکن وہ ختم نہ ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ چال بھی تیز اور سواری بھی تیز چلنے والی۔ صحیح بخاری شریف میں آیت وظل ممدود کی تفسیر میں بھی یہی ہے۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کی ایک شاخ کے سائے تلے 100 سال تک سوار چلتا رہے گا اور 100 سوار اس کی ایک ایک شاخ تلے ٹھہر سکتے ہیں۔ اس میں سونے کی ٹڈیاں ہیں، اس کے پھل بڑے بڑے مٹکوں کے برابر ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت کے اس طوبہ نامی درخت کو حکم ہوگا کہ میرے بندوں کے لیے بہترین چیزیں ٹپکا، تو اس میں سے گھوڑے اور اونٹ برسنے لگیں گے، سجے سجائے اور زین لگام وغیرہ، کسے کسائے اور عمدہ بہترین لباس وغیرہ۔ ابن جریر نے اس جگہ ایک عجیب و غریب اثر وارد کیا ہے۔ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، جس کے سائے تلے سوار 100 سال تک چلتا رہے گا لیکن ختم نہ ہوگا۔ اس کی تر و تازگی کھلے ہوئے چمن کی طرح ہے، اس کے پتے بہترین اور عمدہ ہیں، اس کے خوشے عنبری ہیں، اس کے کنکر یاقوت ہیں، اس کی مٹی کافور ہے، اس کا گارا مشک ہے، اس کی جڑ سے شراب کی، دودھ کی اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ اس کے نیچے جنتیوں کی مجلسیں ہوں گی، یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، جو ان کے پاس فرشتے اونٹنیاں لے کر آئیں گے، جن کی زنجیریں سونے کی ہوں گی، جن کے چہرے چراغ جیسے چمکتے ہوئے ہوں گے،
بال ریشم جیسے نرم ہوں گے، جن پر یاقوت جیسے پالان ہوں گے، جن پر سونا جڑاؤ ہو رہا ہوگا، جن پر ریشمی جھولیں ہوں گی۔ وہ اونٹنیاں ان کے سامنے پیش کریں گے اور کہیں گے کہ یہ سواریاں تمہیں بھجوائی گئی ہیں اور دربار الہی میں تمہارا بلاوا ہے۔ یہ ان پر سوار ہوں گے، وہ پرندوں کی رفتار سے بھی تیز رفتار ہوں گی۔ جنتی ایک دوسرے سے مل کر چلیں گے، اونٹنیوں کے کان سے کان بھی نہ ملیں گے، پوری فرما برداری کے ساتھ چلیں گی۔ راستے میں جو درخت آئیں گے وہ خود بخود ہٹ جائیں گے کہ کسی کو اپنے ساتھی سے الگ نہ ہونا پڑے۔ یوں ہی رحمان و رحیم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردے ہٹا دیں گے، یہ اپنے رب کے منہ کو دیکھیں گے اور کہیں گے اللہم انت السلام و الیک السلام وحق لک الجلال والاکرام، یعنی اے اللہ آپ خود سلامتی والے ہیں اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی ہے، اور آپ کا حق ہے کہ آپ جلال اور اکرام کی صفات سے متصف ہوں۔ ان کے جواب میں اللہ رب العزت فرمائیں گے انا السلام و منی السلام، میں ہی سلامتی والا ہوں اور میری ہی جانب سے سلامتی ہے، تم پر میری رحمت سابق ہو چکی اور محبت بھی۔ میرے ان بندوں کو مرحباً ہو جو بن دیکھے مجھ سے ڈرتے رہے، میری فرما برداری کرتے رہے۔ جنتی کہیں گے باری تعالیٰ، نہ تو ہم سے آپ کی عبادت کا حق ادا ہوا، نہ آپ کی پوری قدر ہوئی، ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ اللہ فرمائیں گے یہ محنت کی جگہ نہیں، نہ عبادت کی، یہ تو نعمتوں، راحتوں اور مالا مال ہونے کی جگہ ہے۔ عبادتوں کی تکلیف جاتی رہی، یعنی دنیا میں۔ مزے لوٹنے کے دن آ گئے، جو چاہو مانگو پاؤ گے، تم میں سے جو شخص جو مانگے اسے دوں گا، بس یہ مانگیں گے۔ کم سے کم سوال والا کہے گا کہ اے پروردگار، آپ نے دنیا میں جو پیدا کیا تھا جس میں آپ کے بندے ہائے وائے کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ شروع دنیا سے آخر دنیا تک دنیا میں جتنا کچھ تھا مجھے عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے کچھ نہ مانگا، اپنے مرتبے سے بہت کم چیز مانگی، اچھا ہم نے دی، میری بخشش اور دین میں کیا کمی ہے؟ پھر فرمائیں گے جن چیزوں تک میرے ان بندوں کے خیالات کی رسائی بھی نہیں وہ انہیں دو، چنانچہ دی جائیں گی یہاں تک کہ ان کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ ان چیزوں میں جو انہیں یہاں ملیں گی، تیز رو گھوڑے ہوں گے، ہر چار پر یاقوتی تخت ہوگا، ہر تخت پر سونے کا ایک ڈیرا ہوگا، ہر ڈیرے میں جنتی فرش ہوگا، جن پر بڑی بڑی آنکھوں والی دو دو حوریں ہوں گی جو دو دو حلے پہنے ہوئے ہوں گی، جن میں جنت کے تمام رنگ ہوں گے اور تمام خوشبوئیں ان خیموں کے باہر سے ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے گویا وہ باہر بیٹھی ہیں۔ ان کے پنڈلی کے اندر کا گودا باہر سے نظر آ رہا ہوگا جیسے سرخ یاقوت میں ڈورا پرویا ہوا ہو اور وہ اوپر سے نظر آ رہا ہو۔ ہر ایک دوسرے پر اپنی فضیلت ایسی جانتی ہوگی جیسی فضیلت سورج کی پتھر پر۔ اس طرح جنتی کی نگاہ میں بھی دونوں ایسی ہی ہوں گی۔ یہ ان کے پاس جائے گا اور ان سے بوس و کنار میں مشغول ہو جائے گا۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر کہیں گی اللہ کی قسم، ہمارے تو خیال میں بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تم جیسا خاوند ہمیں دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی طرح صف بندی کے ساتھ سواریوں پر یہ واپس ہوں گے اور اپنی منزلوں میں پہنچیں گے۔ دیکھو تو صحیح اللہ وہاب نے انہیں کیا کیا نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ وہاں بلند درجہ لوگوں میں اونچے اونچے بالا خانوں میں جو نرے موتی کے بنے ہوئے ہوں گے، جن کے دروازے سونے کے ہوں گے، جن کے تخت یاقوت کے ہوں گے، جن کے فرش نرم اور موٹے ریشم کے ہوں گے، جن کے ممبر نور کے ہوں گے، جن کی چمک سورج کی چمک سے بالا تر ہوگی۔ اعلیٰ علیین میں ان کے محل ہوں گے، یاقوت کے بنے ہوئے نورانی، جن کے نور سے آنکھوں کی روشنی جاتی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں ایسی نہ کریں گے۔ جو محلات یاقوت سرخ کے ہوں کہ ان میں سبز ریشمی فرش ہوں گے، اور جو زرد یاقوت کے ہوں گے ان کے فرش سرخ مخمل کے ہوں گے۔ جو زمرد اور سونے کے جڑاوے کے ہوں گے ان تختوں کے پائے جواہر کے ہوں گے، ان پر چھتیں لؤلؤ یعنی موتی کی ہوں گی، ان کے برج مرجان کے ہوں گے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے تحفے وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ سفید یاقوتی گھوڑے غلمان لیے کھڑے ہوں گے جن کا سامان چاندی کا جڑاؤ کا ہوگا۔ ان کے تخت پر اعلیٰ ریشمی نرم و دبیز فرش بچھے ہوں گے۔ یہ جنتی ان سواریوں پر سوار ہو کر بے تکلف جنت میں جائیں گے۔ دیکھیں گے کہ ان کے گھروں کے پاس نورانی ممبروں پر فرشتے ان کے استقبال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ان کا شاندار استقبال کریں گے، مبارکباد دیں گے، مصافحہ کریں گے۔ پھر یہ اپنے گھروں میں داخل ہوں گے۔
انعامات ربانی وہاں موجود پائیں گے۔ اپنے محلات کے پاس 2 جنتیں ہری بھری پائیں گے اور 2 پھلی پھولی جن میں 2 چشمے پوری روانی سے جاری ہوں گے، اور ہر قسم کے جوڑدار میوے ہوں گے، اور خیموں میں پاک دامن بھولی بھالی پردہ نشین حوریں ہوں گی۔ جب یہ یہاں پہنچ کر راحت و آرام میں ہوں گے، اس وقت اللہ رب العزت فرمائیں گے، میرے پیارے بندو، تم نے میرے وعدے سچے پائے، کیا تم میرے ثوابوں سے خوش ہو گئے؟ وہ کہیں گے، اے پروردگار، ہم خوب خوش ہو گئے، بہت ہی رضامند ہیں، دل سے راضی ہیں، کلی کلی کھلی ہوئی ہے۔ آپ بھی ہم سے خوش رہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اگر میری رضامندی نہ ہوتی تو میں اپنے اس مہمان خانے میں تمہیں کیسے داخل ہونے دیتا، اپنا دیدار کیسے دکھاتا، میرے فرشتے تم سے مصافحہ کیوں کرتے؟ تم خوش رہو، با آرام رہو، تمہیں مبارک ہو، تم پھلوں پھولوں اور سکھ چین اٹھاؤ، میری یہ انعامات گھٹنے اور ختم ہونے والے نہیں۔ اس وقت وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سزاوار تعریف ہے، جنہوں نے ہم سے غم و رنج کو دور کر دیا اور ایسے مقامات پر پہنچا دیا کہ جہاں ہمیں کوئی تکلیف، کوئی مشقت نہیں۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے، وہ اللہ بڑے ہی بخشنے والے اور قدردان ہیں۔ یہ سیاق غریب ہے اور یہ اثر عجیب ہے، ہاں اس کے بعض شواہد بھی موجود ہیں۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا فرمائیں گے کہ مانگ، وہ مانگتا جائے گا، اور ہر خوبیوں کے مالک لائق تعریف اللہ تعالیٰ اسے دیتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کا سوال پورا ہو جائے گا۔ اب اس کے سامنے کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی، تو اب اللہ تعالیٰ خود اسے یاد دلائیں گے کہ یہ مانگ، یہ مانگ، یہ مانگے گا اور پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ سب میں نے تجھے دے دیا، اور اتنا ہی اور بھی 10 مرتبہ عطا فرمایا۔ صحیح مسلم شریف کی قدسی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندو، تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے دعائیں کریں اور مانگیں، میں ہر ایک کے تمام سوالات پورے کروں، لیکن میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہ آئے گی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کے پانی میں آئے۔ خالد ابن معدان رحمہ اللہ کہتے ہیں، جنت کے ایک درخت کا نام طوبہ ہے، اس میں تھن ہے جن سے جنتیوں کے بچے دودھ پیتے ہیں، کچے گرے ہوئے بچے جنت کی نہروں میں ہیں قیامت کے قائم ہونے تک، پھر 40 سال کے بن کر اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ واللہ اعلم۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اے نبی اس امت میں بھیجا جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتاری گئی ہے پڑھ کر سنائیں۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے پالنے والے تو اللہ ہی ہیں، اللہ کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اللہ ہی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اللہ ہی کی جانب میرا رجوع کرنا ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جیسے اس امت کی طرف ہم نے آپ کو اے نبی بھیجا کہ آپ انہیں کلام الہی پڑھ کر سنائیں، اسی طرح آپ سے پہلے اور رسولوں کو ان اگلی امتوں کی طرف بھیجا تھا، انہوں نے بھی پیغام الہی اپنی اپنی امتوں کو پہنچایا، مگر انہوں نے یعنی ان کی قوم والوں نے جھٹلایا، اسی طرح آپ کو بھی جھٹلایا گیا۔ تو آپ کو تنگ دل نہ ہونا چاہیے، ہاں ان جھٹلانے والوں کو ان کا انجام دیکھنا چاہیے جو ان سے پہلے تھے کہ عذاب الہی نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پس آپ کی تکذیب تو ان کی تکذیب سے بھی ہمارے نزدیک زیادہ ناپسند ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ان پر کیسے عذاب برستے ہیں۔ یہی فرمان سورہ نحل کی آیت نمبر 63 میں ہے کہ تاللہ لقد ارسلنا، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 34 میں ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ، کہ اے نبی دیکھ لیجئے ہم نے اپنے والوں کی کس طرح مدد فرمائی اور انہیں کیسے غالب کیا۔ آپ کی قوم کو دیکھ کر کہ رحمان سے کفر کر رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس وصف اور نام کو مانتی ہی نہیں۔ حدیبیہ کی صلح کے لکھنے کے وقت اس پر اڑ گئے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے نہیں دیں گے، ہم نہیں جانتے کہ رحمان الرحیم کیا ہے۔ پوری حدیث بخاری میں ہے۔
قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہ اے نبی ان کفار و مشرکین سے کہیے کہ اللہ کہہ کر اللہ کو پکارو یا رحمان کہہ کر، اللہ تو بہترین ناموں والے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم، سنن نبی داؤد اور سنن ترمذی ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن نہایت پیارے نام ہیں، یعنی اللہ کا بندہ اور رحمان کا بندہ۔ جس سے تم کفر کر رہے ہو میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں، اللہ ہی میرے پروردگار ہیں، میرے بھروسے اللہ ہی کے ساتھ ہیں، اللہ ہی کی جانب میری تمام تر توجہ اور رجوع اور دل کا میلان ہے، اللہ کے سوا کوئی ان باتوں کا مستحق ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اگر بالفرض قرآن کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی، پھر بھی انہیں ایمان نہ آتا۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمعی نہیں کہ اگر اللہ چاہیں تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیں؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے ارد گرد گھومتی رہے گی تا وقت کے وعدہ الہی آ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ بلا شبہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن کریم کی تعریف۔ اللہ تعالیٰ اس پاک کتاب قرآن کریم کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اگلی کتابوں میں سے کسی کتاب کے ساتھ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جانے والے اور زمین پھٹ جانے والی اور مردے جی اٹھنے والے ہوتے، تو یہ قرآن جو تمام اگلی کتابوں سے بڑھ چڑھ کر ہے، ان سب سے زیادہ اس بات کا اہل تھا۔ اس میں تو وہ معجز بیانی ہے کہ سارے جنات و انسان مل کر بھی اس جیسی ایک صورت نہ بنا کر لا سکے، یہ مشرکین اس کے بھی منکر ہیں۔ تو معاملہ اللہ تعالیٰ کی سپرد کردہ مالک کل ہے، تمام کاموں کے مرجع وہی ہے، وہ اللہ جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے، جو نہیں چاہتے ہرگز نہیں ہوتا۔ اللہ کے بھٹکائے ہوئے کی رہبری اور اللہ کے راہ دکھائے ہوئے کی گمراہی کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ یاد رہے کہ قرآن کا اطلاق اگلی آسمانی کتابوں پر بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے مشتق ہے۔ مسند میں داؤد علیہ السلام پر قرآن اس قدر آسان کر دیا گیا تھا، یعنی زبور جو اللہ نے ان پر اتاری، کہ ان کے حکم سے سواری کسی جاتی، اس کے تیار ہونے سے پہلے ہی وہ قرآن کو ختم کر لیتے، یعنی زبور کو تیز تیز پڑھ لیتے، سوائے اپنے ہاتھ کی کمائی کے وہ اور کچھ نہ کھاتے تھے۔ پس مراد یہاں قرآن سے زبور ہے۔ کیا ایماندار اب تک اس سے مایوس نہیں ہوئے کہ تمام مخلوق ایمان نہیں لانے کی؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں؟ رب کی یہ منشا ہی نہیں اگر ہوتی تو روئے زمین کے لوگ مسلمان ہو جاتے۔ بھلا اس قرآن کے بعد کس معجزے کی ضرورت دنیا کو رہ گئی؟ اس سے بہتر، اس سے واضح، اس سے صاف، اس سے زیادہ دلوں میں گہر کرنے والا اور کون سا کلام ہوگا؟ اسے تو اگر بڑے بڑے پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ بھی خشیت الہی سے چکنا چور ہو جاتا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کو ایسی چیز ملی کہ لوگ اس پر ایمان لائیں، میری ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی یہ وحی ہے، پس مجھے امید ہے کہ سب نبیوں سے زیادہ تابع داروں والا میں ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے معجزے ان کے ساتھ ہی چلے گئے، اور میرا یہ معجزہ یعنی قرآن مجید جیتا جاگتا رہتی دنیا تک رہے گا، نہ اس کے عجائبات ختم ہو، نہ یہ کثرت تلاوت سے پرانا ہو، نہ اس سے علماء کا پیٹ بھر جائے۔ یہ فضل ہے، دل لگی نہیں۔ جو سرکش اسے چھوڑ دے گا اللہ اسے توڑ دیں گے، جو اس کے سوا اور میں ہدایت تلاش کرے گا اسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں گے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قرآن کے ساتھ یہ امور ظاہر ہوتے تو تمہارے اس قرآن کے ساتھ بھی ہوتے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے تاکہ تم سب کو آزما لے، اپنے اختیار سے ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ کیا ایمان والے نہیں جانتے؟ ییأس کے بدلے دوسری جگہ یتبینہ بھی ہے۔ ایماندار ان کی ہدایت سے مایوس ہو چکے تھے،
ہاں اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کسی کا بس نہیں، وہ اگر چاہے تمام مخلوق کو ہدایت پر کھڑا کر دیں۔ یہ کفار برابر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب برابر ان پر برستے رہتے ہیں یا ان کے آس پاس آ جاتے ہیں، پھر بھی یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 27 میں فرمایا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، یعنی ہم نے تمہارے آس پاس کی بہت سی بستیوں کو ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے غارت و برباد کر دیا اور طرح طرح سے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائی کہ لوگ برائیوں سے باز رہیں۔ اور سورہ رعد کی آیت نمبر 41 میں فرمایا، أَفَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، کیا یہ کفار نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا اب بھی اپنا ہی غلبہ مانتے چلے جائیں گے؟ تحلو کا فاعل قارعہ ہے، یہی ظاہر اور مطابق روانی عبارت ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قارعہ پہنچے یعنی چھوٹا سا لشکر اسلامی یا تو خود ان کے شہر کے قریب اتر پڑے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وعدہ الہی آ پہنچے، اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ آپ سے ہی مروی ہے کہ قارعہ سے مراد آسمانی عذاب ہے، اور آس پاس اترنے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے لشکروں سمیت ان کی حدود میں پہنچ جانا ہے اور ان سے جہاد کرنا ہے۔ مجاہد، قتادہ، عکرمہ، ان سب کا قول ہے کہ یہاں وعدہ ربانی سے مراد فتح مکہ ہے، لیکن حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اللہ کا وعدہ اپنے رسولوں کی نصرت و امداد کا ہے، وہ کبھی ٹلنے والا نہیں، انہیں اور ان کے تابع داروں کو ضرور بلندی نصیب ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 47 میں فرمایا، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام، یہ غلط گمان ہرگز کفار و مشرکین کو نہ کرنا چاہیے کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کریں گے، اللہ غالب ہیں اور بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اور یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کے ساتھ اے نبی مسخرہ پن کیا گیا تھا، اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، پس میرے عذاب کی کیسی کچھ تکلیف ہوئی۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انبیاء کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو بھی مہلت ملی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کے غلط رویے سے رنج و فکر نہ کریں، آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا بھی یہی مذاق اڑایا گیا تھا، میں نے ان کافروں کو بھی کچھ دیر تو ڈھیل دی تھی، آخر کار بے طرح پکڑ لیا تھا اور کھو جڑا کھو دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس کیفیت سے میرے عذاب ان پر آئے اور ان کا انجام کیسا کچھ ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 48 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، بہت سی بستیاں ہیں جو باوجود ظلم کے بہت دنوں دنیا میں مہلت لے رہے ہیں، لیکن آخر اپنی بدعملیوں کی پاداش میں عذابوں کا شکار ہوئیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظلم کو ڈھیل دیتے ہیں، پھر جب پکڑتے ہیں تو ظلم حیران رہ جاتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، یعنی اسی طرح آپ کے رب جب کسی بستی میں ظلم پھیل جاتا ہے تو انہیں اپنے عذاب میں پکڑ لیتے ہیں۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، آیا وہ اللہ جو کہ خبر لینے والے ہیں ہر اس شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر، ان کفار و مشرکین نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے، اے نبی کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتے ہی نہیں، یا صرف اوپری اوپری باتیں بنا رہے ہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کو ان کے مکر بھلے سمجھائے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں۔ جس کو اللہ گمراہ رہنے دیں اس کا راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی محافظ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اعمال کے محافظ ہیں، ہر ایک کے اعمال کو جانتے ہیں، ہر نفس پر نگہبان ہیں۔
ہر عمل کرنے والے کے خیر و شر کے عمل سے باخبر ہے۔ کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، کوئی کام اللہ کی بے خبری میں نہیں ہوتا۔ ہر حالت کا اللہ کو علم ہے، ہر عمل پر وہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے موجود ہے۔ ہر پتے کے جھڑنے کا اللہ کو علم ہے، ہر جاندار کی روزی اللہ کے ذمے ہے، ہر ایک کے ٹھکانے کا اللہ کو علم ہے۔ ہر بات اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کھلی چھپی ہر بات کو وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تم جہاں ہو وہاں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اپنے علم سے ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ ان تمام تر اور ان کے علاوہ دوسری عمدہ صفات کے مالک اللہ رب العالمین کیا تمہارے ان جھوٹے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودان باطلہ جیسے ہیں، جو نہ سنیں نہ دیکھیں، نہ اپنے لیے کسی چیز کے مالک، نہ کسی اور کے نفع نقصان کا انہیں اختیار؟ اس جواب کو حذف کر دیا کیونکہ دلالت کلام موجود ہے اور فرمان الہی ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ تم ذرا ان کے نام تو بتاؤ، ان کے حالات تو بیان کرو، تاکہ دنیا جان لے کہ وہ محض بے حقیقت ہیں۔ کیا تم زمین کی ان چیزوں کی خبر اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو جنہیں وہ نہیں جانتے، یعنی جن کا وجود ہی نہیں؟ اس لیے کہ اگر وجود ہوتا تو اللہ کے علم سے باہر نہ ہوتا، کیونکہ اللہ سے کوئی مخفی سے مخفی چیز بھی حقیقتاً مخفی نہیں۔ یا صرف یوں ہی اٹکل اور پچو باتیں بنا رہے ہو، فضول گپ مار رہے ہیں؟ تم نے ہی آپ ان کے نام گھڑ لیے، تم نے ہی انہیں نفع نقصان کا مالک قرار دیا اور تم نے ہی ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ یہی تمہاری بڑے کرتے رہے، نہ تو تمہارے ہاتھ میں کوئی ربانی دلیل ہے نہ کوئی اور دلیل۔ یہ تو صرف وہم پرستی اور خواہش پروری ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو چکی ہے، کفار کا مکر انہیں بھلے رنگ میں دکھائی دے رہا ہے۔ وہ اپنے کفر پر اور اپنے شرک پر ہی ناز کر رہے ہیں، دن رات اسی میں مشغول ہیں اور اسی کی طرف اوروں کو بلا رہے ہیں، جیسے اللہ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 25 میں فرمایا، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ الْآیَةِ، یعنی ان کے شیطانوں نے ان کی بے ڈھنگیاں ان کے سامنے زینت دار کر دی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے طریق بدی سے روک دیے گئے ہیں۔ ایک قرات اس کی صدو بھی ہے، یعنی انہوں نے اسے اچھا جان کر پھر اوروں کو اس میں پھانسنا شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے لوگوں کو روکنے لگے۔ رب کے گمراہ کیے ہوئے لوگوں کو کون راہ دکھا سکے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں فرمایا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کہ جسے اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنا چاہیں، آپ اے نبی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی تو اختیار نہیں رکھتے۔ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 37 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ گو آپ ان کی ہدایت کا کتنا ہی کیوں نہ لالچ کریں، لیکن اللہ ان گمراہوں کو راہ دکھانا نہیں چاہتے، پھر کون ہے جو ان کی مدد کرے؟ لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ انہیں غضب الہی سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں لہریں لے رہی ہیں، اس کے میوے ہمیشگی والے ہیں اور اس کے سائے بھی۔ یہ ہے انجام کار پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام کار دوزخ ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جہنم کے عذاب اور جنت کے نظارے۔ کفار کی سزا اور نیک کار کی جزا کا ذکر ہو رہا ہے۔ کافروں کا کفر و شرک بیان فرما کر ان کی سزا بیان فرمائی کہ وہ مؤمنوں کے ہاتھوں قتل و غارت ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آخرت کے سخت تر عذابوں میں گرفتار ہوں گے جو اس دنیا کی سزا سے بدرجہ بدتر ہیں۔ ملاعنہ کرنے والی میاں بیوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہی ہلکا ہے۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ یہاں کے عذاب فانی ہیں اور وہاں کا باقی، اور جہنم کی اس آگ کا عذاب جو یہاں کی آگ سے 70 حصے زیادہ تیز ہے، پھر قید وہ جو تصور میں بھی نہ آ سکے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی آیت نمبر 25 میں فرمایا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ،
آج یعنی قیامت کے دن اللہ جیسے نہ عذاب کسی کے، نہ اللہ جیسی قید و بند کسی کی۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 11 میں فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور قیامت کے منکروں کے لیے ہم نے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دور سے ہی انہیں دیکھتے ہی شور و غل قیامت کے دن آگ شروع کر دے گی۔ وہاں کے تنگ و تاریک مکانات میں جب یہ جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے تو ہائے ہائے کرتے ہوئے موت مانگنے لگیں گے۔ ایک ہی موت کیا مانگتے ہو، بہت سی موتوں کو مانگو۔ اب بتلاؤ کہ یہ ٹھیک ہے یا جنت خلد ٹھیک ہے، جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے کہ وہ ان کا بدلہ ہے اور ان کا ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے۔ پھر نیکوں کا انجام بیان فرماتے ہیں کہ ان سے جن جنتوں کا وعدہ ہے اس کی ایک صفت تو یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف نہریں جاری ہیں، جہاں چاہیں پانی لے جائیں، پانی بھی نہ بگڑنے والا۔ پھر دودھ کی نہریں ہیں، اور دودھ بھی ایسا جس کا مزہ کبھی نہ بگڑے، اور شراب کی نہریں ہیں جس میں صرف لذت ہی لذت ہے، نہ بدمزگی نہ بیہودہ نشہ، اور صاف شہد کی نہریں ہیں، اور ہر قسم کے پھل ہیں، اور ساتھ ہی رب کی رحمت، مالک کی مغفرت۔ جنت کے پھل ہمیشگی والے ہیں، اس کے کھانے پینے کی چیزیں کبھی فنا ہونے والی نہیں۔ صحیح بخاری نیز مسلم نیز مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسوف کی نماز پڑھائی تھی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ دوران نماز کسی چیز کو گویا لینے کے ارادے سے آگے بڑھے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پچھلے پاؤں پیچھے کو ہٹنے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، میں نے جنت کو دیکھا تھا اور چاہا تھا کہ ایک خوشہ توڑ لوں، اگر لیتا تو رہتی دنیا تک وہ رہتا اور تم کھاتے رہتے۔ مسند ابی اعلیٰ میں ہے کہ ایک دن ظہر کی نماز میں ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے کہ آپ ناگہاں آگے بڑھے اور ہم بھی بڑھے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے گویا کوئی چیز لینے کا ارادہ کیا، پھر آپ پیچھے ہٹ آئے۔ نماز کے خاتمے کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، آج تو ہم نے آپ کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا کہ آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، میرے سامنے جنت پیش کی گئی جو تر و تازگی سے مہک رہی تھی۔ میں نے چاہا کہ اس میں سے ایک خوشہ انگور کا توڑ لاؤں، لیکن میرے اور اس کے درمیان آڑ کر دی گئی۔ اگر میں اسے توڑ لیتا تو تمام دنیا اسے کھاتی اور پھر بھی ذرا سا بھی کم نہ ہوتا۔ اس معنی کی روایت صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح مسلم، صحیح ابن حبان، سنن دارمی وغیرہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنتی خوب کھائیں پیئیں گے، لیکن نہ تھوک آئے گی، نہ ناک آئے گی، نہ پیشاب، نہ پاخانہ، مشک جیسی خوشبو والا پسینہ آئے گا اور اسی سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جیسے سانس بے تکلف چلتا ہے، اس طرح تسبیح و تقدیس الہام کی جائے گی۔ مسند احمد نیز صحیح ابن حبان اور معجم الاوسط وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک اہل کتاب نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں جنتی کھائیں پیئیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں ہاں، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، کہ ہر شخص کو کھانے پینے اور جماع اور شہوت کی اتنی قوت دی جائے گی جتنی یہاں 100 آدمیوں کو مل رہی ہو۔ اس نے کہا، اچھا، تو جو کھائے گا پیے گا اسے پیشاب پاخانے کی بھی حاجت ہوگی، پھر جنت میں گندگی کیسی؟ رسول اللہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ پسینے کے راستے سب ہضم ہو جائے گا اور وہ پسینہ مشک کی بو کا ہوگا۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، وہاں جنت میں بکثرت میوے ہوں گے، نہ کٹیں نہ ٹوٹیں، نہ ختم ہوں نہ گھٹیں، سائے جھکے ہوئے، شاخیں نیچی، سائے بھی ہمیشگی والے ہوں گے، جیسا کہ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں فرمایا، ایماندار نیک کردار بہتی نہروں والی جنتوں میں جائیں گے، وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور بہترین لمبے چوڑے سائے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، جنت کے ایک درخت کے سائے تلے تیز سواری والا سوار 100 سال تک تیز دوڑتا ہوا جائے، لیکن پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ واقعہ کی آیت نمبر 30 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جنت میں سائے ہیں پھیلے اور بڑے ہوئے۔ عموماً قرآن کریم میں جنت اور دوزخ کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے تاکہ لوگوں کو جنت کا شوق ہو اور دوزخ سے ڈر لگے۔ یہاں بھی جنت کا اور وہاں کی چند نعمتوں کا ذکر فرما کر فرمایا کہ یہ ہے انجام پرہیزگار اور تقوی شعار لوگوں کا، اور کافروں کا انجام جہنم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 20 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ جہنمی اور جنتی برابر نہیں،
جنتی بامراد ہیں۔ خطیب دمشق بلال ابن سعد رحمہ اللہ تابعی فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے بندو، کیا تمہارے کسی عمل کی قبولیت کا یا کسی گناہ کی معافی کا کوئی پروانہ تم میں سے کسی کو ملا؟ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم بیکار پیدا کیے گئے ہو اور تم اللہ تعالیٰ کے بس میں آنے والے نہیں ہو؟ اللہ کی قسم، اگر اطاعت الہی کا بدلہ دنیا میں ہی ملتا تو تم تمام نیکیوں پر جم جاتے۔ کیا تم دنیا پر ہی فریفتہ ہو گئے ہو؟ کیا اسی کے پیچھے مر مٹو گے؟ کیا تمہیں جنت کی رغبت نہیں، جس کے پھل اور جس کے سائے ہمیشگی والے ہیں؟ اے اللہ، ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اور آتش جہنم سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض آیتوں کے منکر ہیں۔ آپ اے نبی اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ میں اللہ ہی کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں اور اللہ ہی کی جانب رجوع کرتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ اگر آپ نے اے نبی ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو نہ اللہ کے عذابوں سے آپ کا کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نزول قرآن سے خوشی ایمانداروں کو ہوئی ہے۔ جو لوگ اس سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں اور وہ اس کے عامل ہیں، وہ تو قرآن کے آپ پر اے نبی اترنے سے شاداں و فرحاں ہو رہے ہیں، کیونکہ خود ان کی کتابوں میں اس کی بشارت اور اس کی صداقت موجود ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جس میں ہے کہ اگلی کتابوں کو اچھے طور سے پڑھنے والے اس آخری کتاب قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور آیت میں ہے کہ تم مانو یا نہ مانو، اگلی کتابوں والے تو اس کے سچے تابع دار بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ کی رسالت کی خبر ہے اور وہ اس وعدے کو پورا دیکھ کر خوشی سے مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں کہ اللہ کے وعدے غلط نکلیں، اللہ کے فرمان صحیح ثابت نہ ہوں، پس وہ شادماں ہوتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ ہاں، ان جماعتوں میں ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ غرض بعض اہل کتاب مسلمان ہیں، بعض نہیں، تو اے نبی اعلان کر دیجئے کہ مجھے صرف واحد رب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ملا ہوا ہے کہ دوسرے کی شرکت کے بغیر صرف اللہ ہی کی عبادت، اللہ کی توحید کے ساتھ کروں۔ یہی حکم مجھ سے پہلے کے تمام نبیوں اور رسولوں کو ملا تھا۔ اسی راہ کی طرف، اللہ ہی کی عبادت کی طرف میں تمام دنیا کو دعوت دیتا ہوں، اللہ ہی کی طرف سب کو بلاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ جس طرح ہم نے آپ سے پہلے نبی بھیجے، ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائی، اسی طرح یہ قرآن جو محکم اور مضبوط ہے، عربی زبان میں جو آپ کی اور آپ کی قوم کی زبان میں ہے، اس قرآن کو ہم نے آپ پر نازل فرمایا۔ یہ بھی آپ پر خاص احسان ہے کہ اس واضح، ظاہر، مفصل اور محکم کتاب کے ساتھ آپ کو ہم نے نوازا۔ نہ اس کے آگے سے باطل، نہ اس کے پیچھے سے آ کر اس میں مل سکے۔ یہ حکیم و حمید یعنی حکمت والے اور لائق تعریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس علم ربانی آسمانی وحی آ چکی ہے۔ اب بھی اگر آپ نے ان کی خواہش کی ماتحتی کی تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے آپ کو کوئی بھی نہ بچا سکے گا، نہ کوئی آپ کی حمایت پر کھڑا ہوگا۔ سنت نبویہ اور طریقہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بعد جو گمراہی والے راستوں کو اختیار کریں، ان علماء کے لیے اس آیت میں زبردست وعید یعنی ڈراوا اور دھمکی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب۔ اور ہم نے آپ سے پہلے اے نبی بہت سے رسول بھیجے ہیں، اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے۔ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں نابود کر دیں اور جو چاہیں ثابت رکھیں، لوح محفوظ اللہ ہی کے پاس ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ معجزات کا صدور رسولوں کے اختیار میں نہیں۔ ارشاد ہے کہ جیسے آپ باوجود انسان ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایسے ہی آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی انسان ہی تھے، کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، بیوی بچوں والے تھے۔ اور آیت میں ہے، یعنی سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں، کہ اے اشرف الرسل، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی الہی کی جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، راتوں کو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں اور عورتوں سے بھی ملتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ جماع کرتا ہوں نکاح کر کے یا انہیں باندی بنا کر۔ جو شخص میرے طریقے سے منہ موڑے وہ میرا نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ معجزے ظاہر کرنا کسی نبی کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ عز و جل کے ہاتھ کی چیز ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو ارادہ کرتے ہیں حکم دیتے ہیں۔ ہر ایک کا مقررہ وقت اور معلوم مدت کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ہر چیز کی ایک مقدار معین ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے؟ سب کچھ کتاب میں لکھا موجود ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ ہر کتاب کی جو آسمان سے اتری ہے ایک اجل ہے اور ایک مدت مقرر ہے۔ ان میں سے جسے چاہتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں۔ بس اس قرآن سے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تمام اگلی کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے مٹائے، جو چاہے باقی رکھیں۔ سال بھر کے امور مقرر کر دیے، لیکن اختیار سے باہر نہیں۔ جو چاہا باقی رکھا، جو چاہا بدل دیا، سوائے شقاوت و سعادت، حیات اور ممات کے، یعنی کسی کا بدبخت ہونا اور خوشبخت ہونا، زندگی اور موت کے، ان سے فراغت حاصل کر لی گئی ہے، جیسا کہ تفسیر طبری میں یہ بات موجود ہے۔ ان میں تغیر نہیں ہوتا۔ منصور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مجاہد رحمہ اللہ سے پوچھا کہ ہم میں سے کسی کا یہ دعا کرنا کیسا ہے کہ اے اللہ، اگر میرا نام نیکوں میں ہے تو باقی رکھیے، اور اگر بدوں میں ہے تو اسے مٹا دیجئے اور نیکوں میں کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ تو اچھی دعا ہے۔ سال بھر کے بعد پھر ملاقات ہوئی یا کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا تھا تو میں نے ان سے پھر یہی بات دریافت کی۔ آپ نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی سورہ دخان کی آیت نمبر 3 تا 4 کی تلاوت کی، اور فرمایا لیلۃ القدر میں سال بھر کی روزیاں تکلیفیں مقرر ہو جاتی ہیں، پھر جو اللہ تعالیٰ چاہے مقدم مؤخر کرتے ہیں۔ ہاں، خوشبختی اور بدبختی کی کتاب نہیں بدلتی۔ شقیق ابن سلمہ رحمہ اللہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے پروردگار، اگر آپ نے ہمیں بدبختوں میں لکھا ہے تو اسے مٹا دیجئے اور ہماری گنتی نیکوں میں لکھ لیجئے، اور اگر آپ نے ہمیں نیک لوگوں میں لکھا ہے تو اسے باقی رکھیے۔ آپ جو چاہیں مٹا دیں اور جو چاہے باقی رکھیں، اصل کتاب آپ ہی کے پاس ہے۔ تفسیر ابن جریر طبری میں یہ بات بھی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے روتے روتے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے مالک، اگر آپ نے مجھ پر برائی اور گناہ لکھے ہیں تو انہیں مٹا دیجئے۔ آپ جو چاہے مٹاتے ہیں اور باقی رکھتے ہیں، اور ام الکتاب آپ ہی کے پاس ہے، آپ اسے سعادت اور رحمت کر دیجئے۔ ان تمام اقوال کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کی الٹ پلٹ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی چیز ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، بعض گناہوں کی وجہ سے انسان اپنی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز بدل نہیں سکتی، اور عمر کی زیادتی کرنے والی بجز نیکی کے کوئی چیز نہیں۔ سنن نسائی اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے، اور صحیح حدیث میں ہے کہ صلہ رحمی عمر بڑھاتی ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ بقول قتادہ رحمہ اللہ، یہ آیت مثل آیت ما ننسخ کے ہے، یعنی جو چاہے اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیں، جو چاہے باقی اور جاری رکھیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب
اس سے پہلے کی آیت اتری کہ کوئی رسول بغیر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے، تو قریش کے کافروں نے کہا پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے بس ہیں، کام سے فراغت حاصل ہو چکی ہے۔ پس انہیں ڈرانے کے لیے یہ آیت اتری کہ ہم جو چاہیں نوپید کر دیں۔ ہر رمضان میں نوپید ہوتی ہے، پھر اللہ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں ثابت رکھتے ہیں، روزی بھی تکلیف بھی دیتے ہیں اور تقسیم بھی۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کی اجل آ جائے چل بستا ہے، نہ آئی ہو رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے دن پورے کر لے۔ ابن جریر رحمہ اللہ بھی اس قول کو پسند فرماتے ہیں، حلال حرام اللہ کے پاس ہے، کتاب کا خلاصہ اور جڑ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، کتاب خود رب العالمین کے پاس ہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کعب رحمہ اللہ سے ام الکتاب کی بابت دریافت کیا تو کعب رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اور مخلوق کے اعمال کو جان لیا، پھر کہا کہ کتاب کی صورت میں ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ام الکتاب سے مراد ذکر ہے، واللہ اعلم۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو اے نبی دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہمارے ذمے ہی ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتے ہیں، کوئی اللہ کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہان کی جزا کس کے لیے ہے۔ سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نبی کے ذمے تبلیغ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے دشمنوں پر جو ہمارے عذاب آنے والے ہیں وہ ہم آپ کی زندگی میں لائیں تو آپ کے انتقال کے بعد لائیں تو آپ کو کیا؟ آپ کا کام تو صرف ہمارے پیغام پہنچا دینا ہے۔ وہ تو کر چکے، ان کا حساب ان کا بدلہ ہمارے ہاتھ ہے۔ آپ صرف انہیں نصیحت کر دیجئے، آپ ان پر کوئی داروغ اور نگہبان نہیں۔ جو منہ پھیرے گا اور کفر کرے گا اسے اللہ آپ بڑی سزاؤں میں داخل کر دیں گے۔ ان کا لوٹنا تو ہماری طرف ہی ہے اور ان کا حساب بھی ہمارے ذمے ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو آپ کے قبضے میں دیتے آ رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آباد اور عالی شان محل کھنڈر اور ویران بنتے جا رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان کافروں کو دباتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ برکتیں اٹھتی جا رہی ہیں، خرابیاں آتی جا رہی ہیں، لوگ مرتے جا رہے ہیں، زمین اجڑتی جا رہی ہے؟ خود زمین ہی اگر تنگ ہوتی جاتی تو انسان کو چھپر ڈالنا بھی محال ہو پڑتا۔ مقصد انسانوں کا اور درختوں کا کم ہوتے رہنا ہے، مراد اس سے زمین کی تنگی نہیں بلکہ لوگوں کی موت ہے۔ چنانچہ عرب شاعر کہتا ہے، الارض تحیا اذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمت طرف كالارض تحیا اذا ما الغيث حل بها وان ابى عاد في اكنافها التلف۔ یعنی جہاں کہیں جو عالم دین ہے وہاں کی زمین کی زندگی اسی سے ہے، اس کی موت اس زمین کی ویرانی اور خرابی ہے، جیسے کہ بارش جس زمین پر برسے لہلہانے لگتی ہے اور اگر نہ برسے تو سوکھنے اور بنجر ہونے لگتی ہے۔ پس آیت میں مراد اسلام کا شرک پر غالب آنا ہے، ایک کے بعد ایک بستی کو تابع کرنا ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 27 میں فرمایا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ۔ یہی قول ابن جریر رحمہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ کافروں کی تدبیریں ناکام، اللہ کا ارادہ کامیاب۔ اگلے کافروں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ مکر کیا، انہیں نکالنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کا بدلہ لیا، انجام کار پرہیزگاروں کا ہی بھلا ہوا۔ اس سے پہلے آپ کے زمانے کے کافروں کی کارستانی بیان ہو چکی ہے کہ وہ آپ کو قید کرنے یا قتل کرنے یا دیس نکالا دینے کا مشورہ کر رہے تھے۔ وہ مکر میں تھے اور اللہ ان کی گھات میں تھے۔ بھلا اللہ سے زیادہ اچھی پوشیدہ تدبیر کس کی ہو سکتی ہے؟
ان کے مکر پر ہم نے بھی یہی کیا اور یہ بے خبر رہے۔ دیکھ لیجئے اے نبی کہ ان کے مکر کا انجام کیا ہوا، یہی کہ ہم نے انہیں غارت کر دیا اور ان کی ساری قوم کو برباد کر دیا۔ ان کے ظلم کی شہادت دینے والے ان کی غیر آباد بستیوں کے کھنڈرات ابھی موجود ہیں۔ ہر ایک کے ہر ایک عمل سے اللہ تعالیٰ باخبر ہیں۔ پوشیدہ عمل دل کے کھٹکے اللہ پر ظاہر ہیں۔ ہر عمل کرنے والے کو اس کے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ آیت میں الکفار کی قراءت الکافرو بھی ہے۔ ان کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کا اچھا رہتا ہے، ان کا یا مسلمانوں کا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حق والوں کو ہی غالب رکھا ہے۔ انجام کے اعتبار سے یہی اچھے رہتے ہیں، دنیا اور آخرت انہی کی سنورتی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں، تو آپ جواب دیجئے کہ مجھ اور تم میں اللہ گواہی دینے والے کافی ہیں، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے۔ رسالت و نبوت کے منکر اور ان کا انجام۔ کافر آپ کو اے نبی جھٹلا رہے ہیں، رسالت کے منکر ہیں، تو آپ غم نہ کیجئے، کہہ دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، میری نبوت کا وہ خود اللہ تعالیٰ گواہ ہے، میری تبلیغ پر تمہاری تکذیب کو وہ شاہد ہے، میری سچائی اور تمہاری تہمت پر وہ دیکھ رہے ہیں۔ علم کتاب جس کے پاس ہے، اس سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ قول مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ کا ہے، لیکن یہ قول صحیح رہی اس لیے کہ یہ آیت مکے میں اتری ہے، اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تو ہجرت کے بعد مدینے میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ ظاہر ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہود و نصارہ کے حق گو عالم مراد ہیں۔ ہاں، ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور سلمان اور تمیم داری رضی اللہ عنہم وغیرہ۔ مجاہد رحمہ اللہ سے ایک روایت میں مروی ہے کہ اس سے مراد بھی خود اللہ تعالیٰ ہے۔ سعید رحمہ اللہ اس سے انکاری تھے کہ اس سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ لیے جائیں، کیونکہ یہ آیت مکیہ ہے اور آیت کو من عندی ہی پڑھتے تھے۔ یہی قرات مجاہد اور حسن بصری رحمہم اللہ سے بھی مروی ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ اسم جنس ہے، ہر وہ عالم جو اگلی کتاب کا عالم ہے اس میں داخل ہے۔ ان کی کتابوں میں رسول اللہ کی صفت اور آپ کی بشارت موجود تھی، ان کے نبیوں نے آپ کی بابت پیشن گوئی کر دی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ الآیہ، یعنی میری رحمت نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے، میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے نام لکھ دوں گا جو متقی ہیں، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، رسول نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، جس کا ذکر اپنی کتاب تورات انجیل میں موجود پاتے ہیں۔ اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 197 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا یہ بات بھی ان کے لیے کافی نہیں کہ اس قرآن مجید کے حق ہونے کا علم علماء بنی اسرائیل کو بھی ہے؟